آداب۔ آج 17 اکتوبر 2021 ہے۔ آج ہی کے دن قوم کے عظیم معمار سر سید احمد خان کی پیدائش ہوئی۔ اس دن کو پوری دنیا میں جوش و خروش، ادب و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ علی برادری سے ناطہ ہونے کی وجہ سے آج کی اس ویڈیو میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بانی سر سید احمد خان علیہ رحمہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ میں ہوں مرتضیٰ ملک علیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں ملک ٹائمز یوٹیوب چینل۔ ناظرین گرامی، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ازرہ کرم ملک ٹائمز کے نام سے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ کمنٹ باکس میں اپنے مشوروں سے ضرور نوازیں۔ یوم سر سید کی مناسبت سے مفکر ملت، محسن عظیم، انقلاب علم و عمل سر سید احمد خان علیہ رحمہ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، جنہوں نے قوم مسلم کی علمی قیادت کے ذریعے قوم پر عظیم احسان کیا۔ آپ کی انقلابی تحریک یعنی علی گڑھ تحریک کو سمجھنے کے لیے مختصر سے پس منظر سے گزرنا ضروری ہے۔ مغلیہ دور حکومت اپنے اختتام کے آخری مراحل میں تھی، جس کا آنکھوں دیکھا حال سر سید کی نظروں سے گزر رہا تھا۔ آپ کے والد قلعہ معلیٰ میں ملازم تھے، اس لیے اندرونی حالات اور بیرونی مداخلت کے اتار و چڑھاؤ کا نقشہ آپ کے سامنے تھا۔ تنزلی کی وجوہات اور کمزوریوں سے بخوبی واقف ہو چکے تھے۔ ایسے میں انگریز کا ہندوستان پر قبضہ اور مغلیہ حکومت کا خاتمہ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ سر سید نے کئی سو سال تک راج کرنے والی مغل طاقت کے بکھرتے ہوئے شیرازے کو دیکھا، اور ایک ایسی طاقت جس نے دیکھتے دیکھتے ہی دنیا کے بیشتر حصے پر اسے قبضہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ سر سید نے دیکھا کہ انگریز ایک جدید مشنری نظام کے تحت آگے بڑھ رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں قدیم جنگی حکمت عملی یا نظام قصہ پارینہ ہو کر رہ گیا ہے، اور اس جدید نظام کے ذریعے فتح وقت اور حکومتوں کی ضرورت بن چکا ہے، اور اس کے لیے جدید تعلیمی اور جدید تحقیقی نظام کی ضرورت تھی تاکہ نئے طریقہ کار کو سمجھا جا سکے۔ سن 1857 میں جب پہلی جنگ آزادی لڑی گئی تو اس کے نتائج اس لیے کارگر ثابت نہ ہو سکے کیونکہ وسائل اور تکنیک کے بجائے جذبات کا استعمال ہوا۔ سر سید نے اسباب بغاوت ہند کے نام سے اس ضمن میں کتاب لکھی، جس میں دونوں طرف سے ہونے والے معاملات پر سر سید نے کھل کر لکھا۔ جب سر سید کو معلوم ہوا کہ انگریز نظام حکومت کا دبدبہ بڑھتا جا رہا ہے تو خلاف روایت سر سید نے ہم آہنگی کے راستے کا انتخاب کیا اور میدان علم کا غازی بننا پسند کیا۔ ایک طویل عرصے تک انگریز سرکار میں ملازمت کی اور اس دوران اپنی قابلیت اور صلاحیت کے بل بوتے اعلیٰ حکام سے قربت حاصل کی۔ یہی وہ حکمت عملی تھی جس کو اپنا کر سر سید اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے عازم سفر ہوئے۔ آپ کو اس ضمن میں بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تحریکیں جو انگریز کے خلاف برسر پیکار تھی، ان کے افراد نے آپ کو انگریز کا ایجنٹ کہا۔ اخبارات میں ان کے خلاف لکھا گیا۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی شاعری کے ذریعے سر سید کو بہت پھٹکارا، لیکن سر سید نے جواب دینا یا لکھنا ضیاء وقت سمجھا۔ بالآخر اکبر الہ آبادی یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے: ہماری تو باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا تھا، نہ بھولو اس کو جو کچھ فرق ہے کہنے میں کرنے میں۔ یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہے، اکبر یہ کہتا ہے، خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں۔ سر سید نے اپنی اس تحریک کا آغاز ایک چھوٹے سے ادارے سے کیا۔ سن 1875 میں اس کا آغاز ہوا۔ ادارے کا نام مدرسۃ العلوم مسلمانان ہند رکھا اور اپنی سرگرمیوں کا محور مرکز
علی گڑھ شہر کو بنایا۔ چھوٹے سے اس ادارے کو عروج دینے کے لیے سر سید نے لوگوں سے امداد اور تعاون کی اپیل کی، لیکن مایوسی ہاتھ لگی۔ لیکن آپ اپنی کوششوں کو جاری رکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ کچھ حکومت وقت کے ساتھ تال میل، اثر رسوخ اور کچھ مخلص دوستوں کے ساتھ مشورے کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ سن 1877 میں سر سید کا یہ چھوٹا سا ادارہ محمڈن اینگلو اورینٹل کالج بنا، جس نے مایوسی کی اس لہر کا خاتمہ کیا جس میں حدیث شعور ہندوستانی غوطہ زن تھا۔ محمڈن اینگلو کالج جدید علوم اور اسلامی علوم کی آماجگاہ بن گیا۔ سر سید نے ادارے کا نصب العین یہ رکھا کہ جو اس ادارے سے تعلق رکھے اس کے دائیں ہاتھ میں فلسفہ، بائیں ہاتھ میں سائنس اور سر پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تاج ہو، یعنی دونوں علوم دنیاوی اور علوم اخروی سے سرفرازی حاصل ہو۔ سر سید سماج کے سدھار، جہالت، بے کسی، بے بسی، مایوسی کے خلاف ہر محاذ پر برسر پیکار رہے۔ کالج کے علاوہ آپ کا تصنیفی و تالیفی کام جاری رہا، جس کے دور رس نتائج نکلے۔ اسباب بغاوت ہند، آثار السنادید، جام جم، جلاء القلوب بذکر المحبوب، قول متین، در ابطال زمین، کلمت الحق، سلسلۃ الملوک، سرکشی ضلع بجنور، کتاب فقرات، رسالہ خیر خواہ مسلمانان، تبیین الکلام، احکام الہی، خطبات احمدیہ۔ خطبات احمدیہ یہ وہ کتاب ہے جو سر سید نے سر ولیم میور کی کتاب دی لائف آف محمد کے جواب میں لکھی، جس میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی۔ آپ نے اس کتاب کی تکمیل کے لیے گھر کی پونجی بھی داؤ پر لگا دی۔ اس کے علاوہ رسالہ در بیان قدیم، دہی ہندوستان وغیرہ کتب سر سید نے لکھی۔ قوم میں اپنے انقلابی اور فکری پیغام کی تشہیر کے لیے آپ نے میدان صحافت کے ذریعے کام لیا۔ سید الاخبار میں ابتدا میں کام کیا، بعد میں علی گڑھ گزٹ انسٹیٹیوٹ اور رسالہ تہذیب الاخلاق کے ذریعے آپ نے سادہ اور عام فہم زبان میں تعلیمی پیغام اور اپنے مشن کو قوم کے درمیان عام کرنے کی کوشش کی۔ 1863 میں سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی، جس میں قدیم مصنفین کی کتابوں اور انگریزی کتب کی ٹرانسلیشن کی جاتی تھی۔ آپ کے ساتھ اس تحریک کو پروان چڑھانے میں مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ، الطاف حسین حالی، محسن الملک اور وقار الملک، مولانا چراغ علی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آپ نے انگلینڈ کا سفر کیا اور آکسفورڈ اور کیمبرج یونیورسٹی کے نظام تعلیم کا مشاہدہ کیا اور اسی طرز تعلیم سے متاثر ہو کر کالج بورڈنگ طرز پر رکھا۔ آپ کی وفات کے بعد یہی ادارہ 1920 میں ترقی کرتے ہوئے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ایشیا کا عظیم ادارہ بنا۔ اس ادارے نے جہالت کے اندھیروں کو چاک کیا اور روشنی کے میناروں کو بلند کیا۔ اس ادارے کے دروازے سر سید نے بلا لحاظ مذہب و ملت ہر ایک کے لیے کھلے رکھے تھے، اس لیے ہر قوم، ہر مذہب کے افراد نے اس چشمہ سے سیرابی حاصل کی۔ اس ادارے نے دنیا کو عظیم ترین انسان عطا کیے، جنہوں نے مختلف شعبہ زندگی میں اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنے ملک و ملت اور قوم کے لیے خدمات انجام دی، چاہے وہ سیاسی میدان ہوں یا دیگر میدان ہوں، ہر ایک میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ معروف ترین افراد میں ڈاکٹر ذاکر حسین، صدر جمہوریہ ہند سابق، محمد منصور علی، وزیر اعظم سابق بنگلہ دیش، ملک غلام محمد، گورنر جنرل آف پاکستان، خواجہ نظام الدین محمد امین دیدی، اسی طریقے سے خواجہ نظام الدین جو دوسرے گورنر جنرل پاکستان رہے، جنرل ایوب خان، عبدالغفور چیف منسٹر بہار، عارف محمد خان، بابو پرمانند گورنر ہریانہ، غلام محمد صادق پرائم منسٹر جموں و کشمیر، غلام محمد شاہ چیف منسٹر جموں و کشمیر، عثمان عارف گورنر اتر پردیش سابق، شیخ محمد عبداللہ وزیر اعلیٰ سابق جموں و کشمیر، مفتی محمد سعید سابق چیف منسٹر جموں و کشمیر، سکندر حیات خان، سعید انور وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اسی طریقے سے عبدالغنی لون، عبدالرب نشتر، نائب صدر حامد انصاری صاحب وغیرہ اور کئی سارے سپریم کورٹ کے ججز اور دوسرے ریاستی ججز اس ادارے سے فارغ ہوئے۔
میدان علم و ادب میں حسرت موہانی، شکیل بدایونی، مجاز، شمیم، سلمان اختر، وحید اختر، حمیدہ سلیم، زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی، شان الحق حقی، مسعود حسین خان، فانی بدایونی، اختر الایمان، راہی معصوم رضا، جانثار اختر، ابوالکلام قاسمی، جاوید اختر، خلیل الرحمن اعظمی، بشیر بدر، اخلاق محمد خان، عرفان حبیب جیسے قابل ذکر لوگوں نے اس ادارے سے تعلیم حاصل کی۔ علی برادران، محمد علی جوہر اور شوکت علی جوہر جیسے جلیل القدر جنگ آزادی کے مجاہدین اس ادارے سے پیدا ہوئے۔ سر سید احمد خان کے اس عظیم ادارے نے ترقیات کے منازل طے کیے اور 1920 سے لے کر آج تک لاکھوں افراد تیار کیے جو ملک اور بیرون ملک عظیم خدمات انجام دے رہے ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اس وقت طلباء کی تعداد 37,327 ہے، جبکہ فیکلٹیز کی تعداد 13 ہیں۔ اسی طریقے سے ہالز جن میں ہاسٹلز ہیں ان کی تعداد 20 ہے۔ اس ادارے کے 117 ڈپارٹمنٹس ہیں، 1,70,000 کے قریب الومنائی کی تعداد ہے۔ اکیڈمک سٹاف کی تعداد 1686 ہے۔ 1155 ایکڑ اراضی پر پھیلا ہوا یہ عظیم کیمپس ایک قصبہ نما یا ٹاؤن شپ کا مظاہرہ پیش کرتا ہے۔ 17 اکتوبر یوم سر سید ایک یاد دہانی ہے اس عزم کی، ہمت کی، حوصلے کی جس کے سہارے سر سید علیہ الرحمہ نے قوم کو جگایا اور ایک ایسا انقلاب برپا کیا جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ سر سید کا خواب تھا اٹھو، پڑھو، بڑھو اور پڑھو۔ اس خواب کی تعبیر آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے۔ بیداری علم کی تحریک پیدا کرنے میں سر سید کا اہم مقام ہے۔ 19ویں صدی کے آپ بڑے مصلح اور رہبر ہیں۔ مسلم قوم کو جمود سے نکالنے اور باعزت قوم بنانے کے لیے آپ نے سخت جدوجہد کی۔ اپنی مدد آپ کرو، سر سید کا یہ مضمون ہمیں درس دیتا ہے۔ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ سر سید کے اس پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سر سید کا طریقہ تربیت نرالا تھا، وہ عملی اقدامات کو ترجیح دیتے تھے۔ آپ نہ صرف ایک شخصیت تھے بلکہ ایک تحریک کا نام سر سید ہے۔ حالی نے حیات جاوید میں لکھا ہے، میرے ایک انگریز دوست نے سر سید کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ شخص یورپ میں پیدا ہوتا تو کسی بڑی امپائر کا وزیر اعظم ہوتا۔ سر سید پہلے شخص ہیں جنہوں نے فکر و ادب میں آزادی رائے اور آزادی خیال پر زور دیا۔ سر سید لکھتے ہیں، عزیزو، تعلیم اگر اس کے ساتھ تربیت نہ ہو اور جس تعلیم سے قوم نہ بن سکے وہ تعلیم در حقیقت کچھ قدرے لائق نہیں۔ بس انگریزی پڑھ لینا، BA MA ہو جانا، جب تک اس کے ساتھ تربیت اور قومیت کی فیلنگ نہ ہو ہم قوم کو قوم اور ایک معزز قوم نہیں بنا سکتے ہیں۔ آج ضرورت ہے سر سید کے اس عظیم پیغام کو عام کیا جائے کہ میدان علم بغیر تربیت ایک ادھوری منزل ہے، لہٰذا حسن اخلاق، بہتر کردار، ہم آہنگی اور خلوص کے ساتھ ساتھ تربیتی عمل پر زور دیا جائے۔ آپ کا پیغام تھا تعلیم کو عام کیا جائے، اس لیے جہاں تک ہو سکے علم کی شمع کو روشن کرنے کے لیے اپنی طرف سے اقدامات کیے جائیں اور دوسروں تک اس نظریے کو پہنچایا جائے۔ آخر میں اس ادارے کے لیے اس کی عظمت پر یہ اشعار: اے علی گڑھ اے جواں قسمت دبستان کہن، ایک شمع فکر سے تابندہ تیری انجمن، تیرے پیمانوں میں لرزاں ہے شراب علم و فن، حشر کے دن تک پھلا پھولا رہے تیرا چمن، مشعل مینا سے روشن تیرا میخانہ رہے، رہتی دنیا تک تیرا گردش میں پیمانہ رہے۔